अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। पाक अफगान जंग के बारे में मैं थोड़ी सी बात करने लगा हूँ और ये बड़ा हसास मौजू होता है। और इस वक्त में कानून साजियाँ भी आपको पता है कि वो इस किस्म की हो रही हैं या कानून पे अमल दरामद ऐसा हो रहा है कि अगर आप इंतशार की बात करेंगे बिला वजह तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूरी होती है, ये बात मुमकिन होती है कि आपका तज्जिया जो है वो आपका तज्जिया हो, आपकी मालूमात हो, उसके ऊपर आप जो तज्जिया देते हैं वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। उसके ऊपर जो है ना मुख्तलिफ राय पाई जाती है। लेकिन बाकायदा ये जो एक इंतशार फैलाया जाता है पैसे लेके मुल्क दुश्मनों से और उनका काम करते हुए आप नज़र आएँ और पैसे नज़र ना आएँ, तो उसके ऊपर हम बिल्कुल बात कर सकते हैं कि ये बिल्कुल जो एजेंडा है ये कहाँ से चलता है, किस किस रास्ते से पहुंचता है और किस तरीके के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अब मैं आपको बात करने लगा हूँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के बारे में। देखें, कई दहाइयाँ हो गई इस बात को समझाते हुए अवानियों को कि आप ये जो नफ़रत की आग दिल में रखे हुए हो और आपके अमल से बिल्कुल वाज़ेह होती है। आप पाकिस्तान में रहते हो, यानी कि मैं यूरोप में हूँ और मैं यूरोप की चलें बात करता हूँ कि बहुत सारे अफगानी जनसना में मिलते हैं और यंग बच्चे मिलते हैं। मैं यानी कि दो तीन जो हैं उनको मैं करीब से जानता हूँ। वो उनकी उम्रें ऐसी हैं 22-23 साल, 24 या 25 साल तक होगी, इससे ज़्यादा की नहीं है। 20 और 25 साल के दरमियान की ये इकट्ठे ही रहते हैं। अच्छा, और ये आए भी इकट्ठे ही थे। मैं एक ग्रुप की बात बता रहा हूँ। ये पैदा भी पाकिस्तान में हुए हैं। अच्छा, पेशावर में पैदा हुए हैं और ये उनमें से एक साहब तो ऐसे हैं जो कभी अफगानिस्तान गए नहीं, ठीक है, लेकिन वो हैं पक्के अफगानी। और उनके अंदर जो नफरत है ना पाकिस्तान से, वो इतनी ज़्यादा है कि मैं उन लोगों से अवॉइड करता हूँ। वो मेरे से बात करना चाहते हैं, बात क्या करना चाहते हैं, वो यही बात करते हैं कि जनाब अफगानियों के नाम पे पाकिस्तान ने बहुत दुनिया से माल लिया और उसका 10% भी नहीं लगाया, सब खा जाते हैं और हम जो है ना पूरे सिस्टम को चला रहे हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। तो फिर मैं ये कहता हूँ यार अच्छा है, आप निकल जाओ, वापस चले जाओ। और ये तो उसके ऊपर जो है ना वो कहते हैं कि क्यों, वो अब हमारी सरजमीन है, वो तो है ही जेलम तक हमारी, और यूं और वो इस तरीके की बहसें करते हैं उल्टी सीधी। तो मैं जो है ना उनसे अवॉइड ही करता हूँ कि यार ये बिल्कुल असल जो है ना जो यूथियों का जो मॉडल है ना वो ये वाला है। नफरत, इंतहा दर्जे की नफरत। और इंडिया से उनमें से एक साहब ऐसे हैं कि जो एक दफ़ा इंडिया गए थे और उनको वहाँ की सिक्योरिटी ने ना कहा कि भाई आपकी एंट्री तो इतने दिन की है, लेकिन आपके लिए बेहतर यह है कि आप फौरी तौर पे इंडिया छोड़ दें, नेक्स्ट टाइम में आप आ जाना, तो अदरवाइज जो था ना हम फिर कोई एक्शन करेंगे। तो वो जनाब आ गए। ये भी एक दफ़ा उनके मुंह से निकल गया था कि भाई मैं यूं था फलाना आ गया। तो सिर्फ ये था कि वहाँ पे भी जो है ना कमालात किस्म की बातें करते थे और इंडिया के हक में बातें करते थे, इसलिए वो साहब बच भी गए। तो अब कहने या बताने का मतलब यह है कि इनकी घुट्टी के अंदर ना, इनकी सोच के अंदर पाकिस्तान से नफरत पाई जाती है। तो अल्लाह ताला रहम करे। अब मैं बात करने लगा हूँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान जंग की। देखिए, बरतानिया जब बरे सगीर था उस वक़्त में उसने इंटर होने की कोशिश की, इंटर हुआ भी, उसने बहुत नुकसान भी उठाए और बहुत नुकसान दिए भी। लेकिन बात थी इंट्री की। अब अफगानिस्तान में अमेरिका गया, उसके जो मकासद थे उसने हासिल किए, उसने जो टाइम वेस्ट करना था टाइम वेस्ट किया, उसके अंदर उनका अपना नुकसान ज़्यादा हो गया। क्या जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ? अमेरिका का कोई इतना बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। क्या माली नुकसान ज़्यादा हुआ? तो मैं जो हमेशा बात करता आया हूँ कि 2001 से 2021 तक एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रेप हुआ है। किसके साथ? अमेरिकन और यूरोपियंस के साथ। और सब ने मिलकर जो है ना बनाया टेररिस्ट है, फलाना है, टेररिज्म है, पकड़ लो पकड़ लो। और उसके बाद जो है ना 20 साल के बाद एग्जैक्टली उन्हीं लोगों के हवाले करके अपनी जानें बचा के बाहर निकल आए और 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर वहां पे खर्च कर दिया। यानी कि ये जीडीपी नहीं थी बल्कि स्पेंडिंग थी। अब उसमें से कितनी लूट मार हुई ये एक अलहदा मौजू है, उसके ऊपर अभी हम जाएंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद कौन था? रशिया था। रशिया आया, रशिया से एक मिसकैलकुलेशन हो गई। अगर वो पहले हल्ले में ही अफगानिस्तान को जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉर्डर तक आ गया था और
وہ اسی حلے میں پاکستان کا بلوچستان بھی اگر وہ قابو کر لیتا تو ہو سکتا تھا. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. اس وقت تک کسی کو ہوش نہیں آئی تھی, نہ امریکنز آتے نہ یورپینز آتے. وہ تو ٹائم اس نے کہا کہ پہلے ہم ان کو کر لیں, پھر جو نا پاکستان کو کریں گے. وہ اس کی اسٹریٹجی غلط ثابت ہوئی. ٹھیک ہے, ادروائز وہ سمندر تک پہنچ جاتا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کو روک نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے نا, وہاں سے نکال نہیں سکتی تھی. یوں کہہ لیں, پھر وہ افغانیوں کو کہتا ہے سب کے سب مر جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ مس کیلکولیٹ یا آپ کہہ لیں کیلکولیشن میں جو نا اور اس کے عمل میں فرق آ گیا. اب میں پھر بتاتا ہوں کہ پاکستان کا کیا. پاکستان کو پتہ ہے کہ ان سے 1 لاکھ کا مال جو نا وہ 3,000 روپے میں کیسے خریدا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انہی کے بھائی کو کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ مال جو نا جو یہ مجھے دے رہا ہے 1 لاکھ روپے میں تجھے دے دوں گا 3,000 روپے اگر تو مجھے لا دے. تو وہ اسی کا چوری کر کے لا کے تو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور پوری نمازیں پڑھتا ہے. یہ ان کی عادات ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی روایت ہے کہ چوری کرنا, جھوٹ بولنا, منشیات, اسلحہ, اس کا کاروبار کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, خواتین کو یہ کیسے استعمال کرتے ہیں جانوروں کی طریقے سے, تیری بہن میری, میری بہن تیری, یہ سارے نظام چل رہے ہیں. یہ پاکستانیوں کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. اچھا, غیرت ان کی اتنی ہوتی ہے کہ منٹ میں جو نا یہ دوڑ لگا دیتے ہیں, اور باتیں کروانی ہو تو بس یہ ان سے بڑا طوفان کوئی نہیں ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ گوریلا وار کے ماہر ہیں. پاکستان بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. مس کیلکولیٹ کر گیا پاکستان, بہت بڑا نقصان اٹھائے گا, سب سے بڑا نقصان اٹھائے گا. لیکن اگر پاکستان نے جس طریقے سے سرحدی چوکیوں کے اوپر قبضہ کر لیا, بہترین کام کیا. کیا اس سے آگے 10 کلومیٹر اور آگے جائیں گے غلطی کریں گے. جہاں پہاڑوں کے اندر گھسیں گے تو یہ جو نا بہت بڑی غلطی کریں گے پاکستانیوں کی میں بات کروں. لیکن جہاں تک انہوں نے یہ کیا ہوا ہے, میدانی علاقے ہیں, جو ٹاپ کی جگہیں ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے, آؤ معافی مانگو, ترلے کرو. جو پاکستان کی پہلے سے جیسے انگور اڈا وغیرہ, یہ تو پاکستان کی چوکیاں تھیں, پاکستان کے علاقے تھے. یہ تو کیا کہتے ہیں جنرل باجوہ جو نا بس اس کو یہ تھا کہ شاید میں کیا کہوں, میرے سے گندے الفاظ میں, بہت دفعہ پرانا ریکارڈ سن لیں تو بس اس کا شوق تھا, اس نے دے دی. تو یہ چیز نہیں دینی چاہیے. باقی جو نا اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ان علاقوں میں جو نا 10-10, 20-20, 30-30 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں ہوگی, کوئی گھر نہیں ہوگا. یہاں پر جو آئے گا وہ بارڈر کراس کرنے کے لیے آئے گا, اور اگر اس کی انلیگل ایکٹیویٹیز ہوگی تو پھر وہ ان کو ختم کر دیا جائے گا. علاقہ بہت بڑا ہے ان کے پاس, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جناب زراعت ہے, یہ ہے وہ ہے فلانا, کچھ بھی نہیں ہے کرتے لوگ. ان کا مقصد ہی سمگلنگ کروانا, لوٹ مار کرنا, لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا, یہ اس طریقے کی روایات ہیں, اور وہ یہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے پتا. دیکھیں پاکستان نا بہت اچھے طریقے سے ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور پلس یہ ہے کہ جو سرحد کے معاملات ہیں نا اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے. یہ جو علاقہ انہوں نے لیا ہے نا, یہ بالکل آپ کہہ لیں بارڈرز ہی ہیں. یہ افغانستان اور پاکستان کا مشترکہ علاقہ ہے. کیا اس کے اندر پاکستان جائے گا؟ اس کے اندر صرف اور صرف پاکستان کے ڈرونز جائیں گے, جو ان کے ٹارگٹس ہیں وہ ہٹ کریں گے. اب میں آپ کو بتا دوں آخر میں کہ فرق کیا. فرق یہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان ان کو سمجھا رہا ہے کہ نہ کرو ہمارے ساتھ, ہم تمہاری ہیلپ کرتے ہیں, ہمیشہ مشکل میں تمہیں ہیلپ کرتے ہیں, اور تم ہماری دشمن ہوئے ہو. تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید جو یہ مل رہا ہے نا یہ تو ہے ہی ہمارا حق, اور جو باہر سے آ رہا ہے, یعنی کہ پاکستان اس وقت میں بہت خوش ہے کہ 10 لاکھ پاکستانیوں کو سعودی عرب میں نوکری مل رہی ہے. ٹھیک ہے, 10 کروڑ ڈالر سے زیادہ تو فارن ایکسچینج آ جائے گا پاکستان میں, اور بہت معاملات جو نا بہتر ہو جائے گی. لیکن یہ میں منیمم بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ایسٹیمیٹ آ رہا ہے. لیکن کیا یہ جو اس وقت میں 25 لاکھ کے قریب جو نا افغانی پاکستان کے اندر رہ رہا ہے, یہ کچھ پیچھے افغانستان میں نہیں بھیج رہا, یہ بہت کچھ بھیج رہا ہے. پھر یہاں پہ 2 نمبریاں کرتے ہیں, یہاں پہ منشیات کے کام کرتے ہیں, یہاں کے سسٹم کو کلیپس کیا ہوا ہے. یہاں کے جو سرکاری جو افسران ہیں ان کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپس کی ہوئی ہیں. پارٹنرشپس کے نام پہ ان کو رشوتیں دیتے ہیں, اور یہاں کے ماحول کو جو نا کرپٹ کرتے ہیں. اگر آپ پولیس کے اندر دیکھیں, FIA کے اندر دیکھیں, فوج کے اندر دیکھیں, بیوروکریسی کے اندر دیکھیں,
بے شمار آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ جو اغوانیوں کے پارٹنرز ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم حق حلال کی کما رہے ہیں. یہ جو نظام بنا کر دیا ہوا ہے نا، یہ کرپشن کا جو نظام بنا کے دیا ہوا ہے، یہ یہود النژاد ہے. یہودی یہ سکھاتے ہیں کہ آپ ایسے کرو گے تو یہ اس کے فائدے ہوں گے. اس طریقے سے پینیٹریٹ کرتے ہیں، معاشرے کو تباہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں سائڈوں کو تباہ کیا جا رہا ہوتا ہے. یہودی تو اپنے مشن کے اوپر جو ہے نا ڈٹا ہوا ہے، ان کے مقاصد تو کچھ اور ہیں، ان کے اندر تو جنونیت ہے، وہ تو ہے ہی کچھ اور. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، وی آر چوزن، وی آر سپیریئر. ٹھیک ہے، لیکن ان دی اینڈ جو انسان، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، باقیوں کو بالکل ایسے ہے کہ جیسے بکرے کو پالا بڑا کیا اور کاٹ کے کھا گئے، کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ہندوؤں کو دیکھیں تو وہ کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب بیج ڈالا، سبزی اگی، پھر اس کو کاٹا کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ باتیں بھی کرتے ہیں، تلسی کا پودا یوں اور تلسی یوں اور تلسی ہوں. ٹھیک ہے. اسی طریقے کے عقائد ہیں نا، مختلف عقائد ہیں. ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ انسانوں جو ہم ہیں وہ انسان ہیں، یعنی کہ یہودی سے اگر سود لے گا وہ حرام ہے، لیکن دوسرے سے لے گا وہ حلال ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے کی ان کی بہت ساری جو ہے نا فیتھس ہے. تو یہ چیز جو ہے نا بڑی الارمنگ ہے، جو ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ واردات کس طریقے سے چلتے ہیں. لیکن پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے نا جس طریقے کی، پاکستان اپنے بارڈر میں رہ کے اپنے طریقہ کار کے ساتھ لڑ رہا ہے. اور اگر یہ جو بارڈر کی یہ جو چوکیاں نظر آ رہی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ آلریڈی ایک دوسرے کے اوپر کلیم کرتے ہیں. تو بالکل صحیح ہے، دور کر دیں، کوئی کسی آبادی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جھگی ڈالتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، جھگی ڈالتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. یہ سرحد کے قریب بھی اس لیے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہاں سے تشکیلیں آ رہی ہیں، وہ ہمیں پیسے دے کے جاتی ہیں، یوں ایسا کرتے ہیں. بس یہی کام کریں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.